اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم۔ اور بیٹے، ہمارے سامنے ایک شارٹ پیریڈ ٹارگٹ ہے، اور ظاہر ہے ادھر کووڈ کی وجہ سے کافی ڈسٹربنس بھی آئی ہے، تو اس لیے ہم نے چونکہ پہلے پروگرام ہی فائٹ اگینسٹ ٹائم والا رکھا ہوا تھا، تو اسی فائٹ اگینسٹ ٹائم آئیڈیالوجی کے تحت آج ہم اپنا لیکچر ڈیلیور کریں گے۔ لیکچر جو ہے وہ بیٹے پیج نمبر 100 نمبر صفحہ ہے، اسی پہ ذرا آ جائیں تو لائن وائز ہم پڑھتے جائیں گے، جو چیز ڈسکسیبل ہوگی اسے ڈسکس کرتے جائیں گے، باقی جو چیزیں جسٹ پڑھنے کی ہیں تو وہ ہم ان کو حل کرتے جائیں گے۔ قلم اپنے ہاتھ میں رکھیں، ٹیکسٹ بک کھول لیں۔ آج اہم ترین ٹاپک ہے ماڈل وربز، کہ ماڈل وربز کیا ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، ماڈل وربز کو ماڈل اس لیے کہتے ہیں ہیلپنگ ورب سے، یہ اس لیے جدا ہوتے ہیں کیونکہ ہیلپنگ ورب صرف ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں کہ مین ورب کو جوڑتے ہیں، یعنی چوتھی فارم اور تیسری فارم کو ایک دوسرے سے جوڑتے ہیں۔ لیکن جو ماڈل وربز ہوتے ہیں یہ ہیلپنگ ورب کا کام بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ مور دین ون ان کے رول ہیں، جو کہ آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ جسٹ آج جو ڈسکشن ہوگی وہ کین اور کڈ کی ہوگی، مے اور مائٹ کی ہوگی، اور مسٹ کی ہوگی۔ کوشش کرتے ہیں جتنا زیادہ ہم اس لیکچر ڈیوریشن میں ڈسکس کر سکتے ہیں۔ بیٹے، بنیادی طور پہ سمجھنے والی بات ہے کہ کین اور مے۔ کین جو ہے یہ پاسیبلٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں کسی چیز کے ہونے کی، کسی کام کے ہونے کے ممکنات پائے جائیں، بھئی یہ کام ممکن ہے یا نہیں ہے، وہاں پہ یہ کین کا استعمال کرتے ہیں۔ اور دوسرا، جہاں پہ کوئی ابیلٹی کا کلیم کرتا ہے، کوئی اپنی قابلیت کا کلیم کرتا ہے کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں، وہ کام یہ کر سکتا ہے، یہ نہیں کر سکتا، تو اس میں ابیلٹی کے لیے بھی کین استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ کین استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ہم کوئی اجازت دیتے ہیں یا اجازت لیتے ہیں۔ اور مے کی اگر بات کریں تو مے پاسیبلٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرمیشن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ کین اور مے جو ہیں یہ مزید بھی ان کا استعمال پڑا ہوا ہے۔ کین ایسے وربز کے ساتھ لگتا ہے جو حواس خمسہ سے ریلیونٹ وربز ہیں، ان کے ساتھ کین لگتا ہے، اور ان کو باری باری اب ہم پڑھیں گے، کیونکہ اگر ہم پہلے ہی لیکچر کی ایک ڈیبیٹ میں چلے گئے تو یہ ایکسرسائز ہماری پھر پیچھے رہ جائے گی۔ تو دیکھیں بیٹا، ماڈل وربز آلسو نون ایز ماڈل آگزیلریز اور ماڈلز، ان کو ماڈل ورب بھی کہتے ہیں، ماڈل آگزیلریز بھی کہتے ہیں، اور ماڈلز بھی کہتے ہیں۔ آر مینلی یوز ٹو ایڈ ٹو دا لیگزیکل ورب، لیگزیکل ورب مین ورب جو ہوتا ہے، a feeling of the action being، جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کام کے فیلنگز جو ہیں، احساسات جو ہیں، ایموشنز جو ہیں، ان میں ایڈیشن ڈالنے کے لیے، اضافہ کرنے کے لیے یہ ماڈل وربز استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ پاسیبل، لائکلی، نیسسری، سرٹن، کمپلسری، الاؤڈ، ایڈوائزیبل، یہ سارے جو ہیں ان کو ہم لیگزیکل وربز کہتے ہیں۔ یعنی مین فارم آف ورب جو ہے، جو اصل فعل ہوتا ہے، اس کو آپ لیگزیکل کہہ دیں۔ دا ماڈل ورب کین از یوز ٹو ایکسپریس دا آئیڈیا دیٹ سم تھنگ از پاسبل، یہ نوٹ کرتے جائیں، انڈر لائن کرتے جائیں۔ کسی چیز کی پاسیبلٹی کے لیے کین استعمال ہوتا ہے، اور دیٹ سم ون از ایبل ٹو ڈو سم تھنگ۔ دوسرا نمبر نوٹ کریں،
کہ کوئی کسی کام کو کرنے کی اہلیت رکھتا ہے تو وہاں پر بھی کین کا ہم استعمال کرتے ہیں. آر الاؤڈ ٹو ڈو سم تھنگ یا کسی کام کے کرنے کی جو اجازت ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر بھی کین استعمال ہوتا ہے. اب پاسیبلٹی کی بات کریں، ساتھ ایک ایگزامپل لیتے جائیں تاکہ آگے سمجھنے میں آسانی ہو. پاسیبلٹی کیسے ہوگی کین کے ساتھ؟ اٹ کین رین ٹوڈے، آج بارش ہو سکتی ہے. آج ہم جب بارش کے بارے میں ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں اٹ کین رین ٹوڈے، آج بارش ہو سکتی ہے. ہی کین کم ٹوڈے، آج وہ آ سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ پاسیبلٹی ہے، ممکنات ہیں جو ہم کین کی مدد سے کنوے کر رہے ہیں. دوسرا ہے ایبل ٹو ڈو سم تھنگ. جب کبھی کسی کام کے کرنے کی ایبلٹی کا کلیم کیا جاتا ہے وہاں بھی ہم کین استعمال کرتے ہیں. کیسے؟ آئی کین کراس دا ریور بائی سوئمنگ، میں دریا کو پار کر سکتا ہوں سوئم کر کے. یا آئی کین کلائم اپ دس ٹری، اس درخت پہ میں چڑھ سکتا ہوں. تو یہ کیا ہے؟ ایبلٹی کا کلیم ہے. الاؤڈ ٹو ڈو سم تھنگ یا کسی چیز کے کرنے کی یا ہونے کی اجازت، وہ کیا ہے؟ کین آئی ڈو دس، کیا یہ کام میں کر سکتا ہوں. تو اس میں اجازت مانگی جا رہی ہے، یہ کین کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہاں پہ مے کا استعمال بھی کامن ہے. اس کے بعد کہتا ہے کوڈ از دا پاسٹ ٹینس آف کین بٹ از آلسو یوزڈ ان نمبر آف ادر ویز. کین کی جو دوسری فارم ہے وہ کوڈ ہے، اور جہاں ماضی کا ذکر ہوگا تو ہم کوڈ کا استعمال کریں گے. یہ آگے ایگزامپلز آئیں گی. جہاں پہ پریزنٹ یا فیوچر ہوگا، فیوچر تو نہیں، جہاں پریزنٹ ہوگا وہاں پہ ہم کین کا استعمال کریں گے. ان کے استعمال اور بھی بہت سے زیادہ ہیں، یہ یاد رکھیے گا. جو فارمولے 2 سے 3 4 متعارف کرائے جا رہے ہیں یہ جسٹ اتنے فارمولے نہیں ہیں، بلکہ یہ وائڈ رینج فارمولے ہیں جو کہ اس کتاب میں شاید کچھ ہیں کچھ نہیں ہیں. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں 101 پر. دا ماڈل ورب مے از یوز ٹو ایکسپریس دا آئیڈیا دیٹ سم تھنگ از پاسبل. اب دیکھیں وہی والی چیزیں دوبارہ آ رہی ہیں. پاسیبلٹی کو شو کرتا ہے مے، آر پرمیٹڈ یا کسی چیز کی اجازت ہو تو اجازت کے معنی میں بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں مے آئی کم ان، کلاس میں آ سکتے ہوں یا نہیں آ سکتے، یہ پرمیشن کے لیے. اور پاسیبلٹی اٹ مے رین ٹوڈے، آج بارش ہو سکتی ہے. It is also used to express opinion. It is also used to express opinion and wishes. یہ مزید استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کسی رائے کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے یا وشز یا خواہشات کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے. رائے یا خواہشات. خواہشات کیسے؟ مے یو لیو لانگ، یہ ہم کسی کو وش کرتے ہیں. مے یو پراسپر ان لائف، یا پھر زندگی میں تم خوشحال ہو، یہ جب ہم وش کرتے ہیں تو اس طرح ہم مے کا استعمال کرتے ہیں. اوپینین دینے کے لیے، رائے دینے کے لیے، وہاں پر بھی ہم مے کا استعمال کرتے ہیں. وہ کیسے کرتے ہیں؟ آئی تھنک، جب ہم کسی کو رائے دے رہے ہوتے ہیں وہاں ہم کہتے ہیں آئی تھنک اٹ مے بی رائٹ، یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے میرے خیال میں. Might is the past tense of may but has a number of other meanings and uses as well. may کی جو past کیفیت ہے وہ might ہے، اس کے اور بھی کافی استعمال موجود ہیں. The main use of the modal verb will is to form the future tense of lexical verb. اب نیکسٹ جو بات کرنے لگا ہے وہ مین یوز آف ماڈل ورب ول. ول جو ہے یہ ماڈل ورب ہے، اس کا جو مین استعمال ہے از ٹو فارم دا فیوچر ٹینس، اس سے ہم فیوچر ٹینس کریٹ کرتے ہیں آف لیکزیکل ورب جو مین ورب کا ہوتا ہے. بٹ اٹ ہیز ادر یوزز ایز ویل، اس کے اور بھی استعمال ہیں. سچ ایز آسکنگ سم ون ٹو ڈو سم تھنگ، کسی سے کوئی بات پوچھنا، کسی چیز کے کرنے کے حوالے سے کوئی چیز کسی سے پوچھنا. نیکسٹ دیکھیں بیٹے، ٹو ڈو سم تھنگ آر سینگ دیٹ یو آر ولنگ ٹو ڈو سم تھنگ، یا کبھی کسی سے ایسی چیز کہنا کہ وہ کسی کام کے لیے راضی ہے یا نہیں ہے. ان کی ایگزامپل دیکھیں. سچ ایز آسکنگ سم ون، کسی سے کوئی چیز پوچھنا. وہ کیسے؟ ول یو کم، کیا تم آؤ گے. اور کریشن آف فیوچر ٹینس کیسے؟ آئی ول کم، میں آؤں گا.
اس کے بعد شیل از سم ٹائم یوز ٹو فارم فیوچر ٹینس. شیل بھی وہی ہے جو فیوچر ٹینس کو کریٹ کرتا ہے اور آئی اور وی کے ساتھ لگتا ہے. ایکسپریسنگ انٹینشنز، اس میں ارادتاً کوئی بات کی جاتی ہے کہ ہم ارادے کے طور پہ کہتے ہیں آئی شیل کم، آئی شیل ڈو، آئی ول اور آئی شیل. یہ سارا استعمال پرانے انگلش میں ہوتا تھا کہ شیل آئی اور وی کے ساتھ ہر صورت لگتا تھا اور باقی کے ساتھ ول لگتا تھا، اور جہاں کہیں اسٹریس کی بات ہوتی تھی تو آئی اور وی کے ساتھ ول لگا دیتے تھے، دوسرے سب کے ساتھ شیل لگا دیتے تھے. لیکن بیٹے نیو انگلش میں یہ فرق جو ہے آج کل اومٹ کیا جا رہا ہے، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، سب کے ساتھ ول لگا دیا جاتا ہے. اب نیکسٹ کہتے ہیں وڈ اینڈ شوڈ آر دا پاسٹ ٹینسز آف ول اینڈ شیل. ول اور شیل کی جو دوسری کیفیت ہیں وہ وڈ اور شوڈ ہے. دے ٹو ہیو اے نمبر آف ادر یوزز، ان کے بھی بہت سارے استعمالات ہیں. دا ماڈل ورب مسٹ، مسٹ کس لیے ہوتا ہے؟ مسٹ از یوز ٹو ایکسپریس دا آئیڈیا دیٹ سم تھنگ از نیسسری اور اوبلیگیٹری اور دیٹ سم تھنگ از سرٹن اور پروبیبل. مسٹ استعمال ہوتا ہے بیٹے ایک نیسیسٹی کے لیے، جو کام ہر صورت کرنا ہے، ضروری کرنا ہے. دوسرا اوبلیگیشن کے لیے، جہاں کوئی ذمہ داری آپ پر آ رہی ہے وہاں پہ آپ نے مسٹ کا استعمال کرنا ہے. یا سم تھنگ از سرٹن اور پروبیبل، یا کوئی ایسی چیز جو غالباً ہونے والی ہے یا یقیناً ہونے والی ہے، اس کے لیے آپ نے مسٹ کا استعمال کرنا ہے. اس کے ایگزامپل دیکھیں. یو مسٹ ڈو یور ڈیوٹی ویل، تمہیں اپنا کام ہر صورت ٹھیک طور سے کرنا ہے. یو مسٹ بی پنکچوئل، تمہیں ہر صورت وقت کا پابند ہونا ہے. اور اسی طرح اوبلیگیشن بھی یہاں انہی فقرات میں سامنے آ رہی ہے کہ یو مسٹ ڈو یور ڈیوٹی ویل، یہ اوبلیگیشن ہے. یو مسٹ بی پنکچوئل، یہ نیسیسٹی شو ہو رہی ہے. اب سرٹینٹی یا پروبیبلی وہ کیا ہے کہ جس میں کسی کام کے کرنے کی سرٹینٹی ہے، یقین ہے. وہ کیا ہے؟ ہی مسٹ کم، وہ ضرور آئے گا یا اسے ضرور آنا چاہیے. یہ سرٹینٹی ہے، کسی چیز کے یقین کی بات ہو رہی ہے. اب نیکسٹ ہے نیڈ ٹو اور ہیو ٹو. یہ کہاں استعمال ہوتا ہے؟ نیڈ ٹو اینڈ ہیو ٹو آلسو ایکسپریس دا آئیڈیا آف بینگ نیسسری اور اوبلیگیٹری. یہ بھی نیسسری اور اوبلیگیٹری ویوز کو شو کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یو نیڈ ٹو گو دیئر، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت ہے. یو ہیو ٹو ڈو دس ورک، تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا. تو آپ اگر ان سینٹینسز کے مزاج کو دیکھیں تو سینٹینسز کے مزاج میں بھی ایک طرح کا سٹریس اور تاکید اور ایمفسائز سچویشن موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اوبلیگیشن اور نیسسری پوائنٹ آف ویو یہاں پہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. نیکسٹ بیٹے ڈیبیٹ کرتا ہے کین اور کوڈ پر. یہ تو ساری باتیں ہو گئیں، باری باری ان پہ نیکسٹ ڈیبیٹ کرے گا. مے پر الگ ڈیبیٹ ہوگا، وڈ پہ الگ ہوگا. اب کین اور کوڈ کو دوبارہ سے باری باری اب ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. دا ماڈل ورب کین از یوزڈ ود اے بیئر انفینیٹیو ٹو ایکسپریس دا آئیڈیا دیٹ سم تھنگ از پاسبل اور دیٹ سم ون از ایبل ٹو ڈو سم تھنگ اور الاؤڈ ٹو ڈو سم تھنگ. یہ کین جو ہے اس کے ساتھ بیئر انفینیٹیو لگتی ہے، یعنی ٹو کے بغیر کوئی فارم لگتی ہے. یعنی ہی کین گو، آئی کین کم، آئی کین ٹو کم نہیں ہوتا. کین کے بعد بیئر انفینیٹیو کا استعمال ہوتا ہے. اور یہ ایکسپریشن کیا دیتا ہے؟ اس میں ایسی آئیڈیالوجی آتی ہے، ایسی نظریاتی کیفیت آتی ہے جس میں پاسیبلٹی ہوتی ہے، یا پھر کسی چیز کی کلیم ابیلٹی ہوتی ہے، یا پھر پرمیشن کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جیسی کہ ایگزامپلز میں پہلے دے چکا ہوں آپ کو. کوڈ از دا پاسٹ ٹینس آف کین. کین کی جو دوسری کیفیت ہے وہ کوڈ ہے، بٹ از آلسو یوزڈ ان اے نمبر آف ادر ویز، لیکن اس کے اور بھی کافی استعمالات ہیں. پریزنٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس میں کین کا استعمال ہوگا، جبکہ جو پاسٹ ہوگا اس کے اندر کوڈ کا استعمال ہوگا. آئی نو، آئی کین ہیلپ دیم، میں جانتا ہوں کہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں. اب پاسٹ ٹینس کیسے بنے گا؟ آئی نیو، آئی کوڈ ہیلپ دیم. دے سے، اب یہ پریزنٹ ہے، دے سے دے کانٹ کم. دے سیڈ، اب پاسٹ ہے، دے سیڈ دے کوڈ ناٹ کم. اب پریزنٹ ہے، آئی کین ہیلپ یو، ہی سیڈ. اب ہی سیڈ ہی کوڈ ہیلپ اس. پاسٹ، یہ آپ ادھر اس کی جو ایکویلٹی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف آپ کو ایکویلٹی نظر آئے گی کہ ایک سائڈ پر
پاسٹ ہے تو دوسری سائڈ پہ بھی پاسٹ ہے، ایک سائڈ پہ پریزنٹ ہے دوسری سائڈ پہ پریزنٹ ہے یا فیوچر ہو سکتا ہے۔ وی کین کم بیک ٹمارو آئی ٹولڈ دیم۔ اب یہاں جو ان ڈائریکٹ سینٹینس آئیں گے، ڈائریکٹ سپیچ میں آئیں گے، جو رپورٹڈ سپیچ کاماز کے اندر ہے، تو کاماز کے اندر والے رپورٹڈ سپیچ پر جو رپورٹنگ ہے اس کا اثر تب تک نہیں پڑتا جب تک سینٹینس ڈائریکٹ سپیچ کے اندر رہتا ہے۔ I told them we could come back the next day۔ اب اس کو اس نے انڈائریکٹ بنا دیا ہے، کین could ہو گیا ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کین آئی ہیو another biscuit، ہی آسکڈ، ڈائریکٹ سپیچ ہے، کین کا استعمال ہے۔ ہی آسکڈ if he could have another biscuit، اس کو انڈائریکٹ بنا دیا، کین کو could کر دیا۔ ڈسکرائبنگ possibilities، اب ممکنات کو کس طرح ڈسکرائب کرتا ہے could یا can۔ Can is used to talk about what is possible or what someone or something is able to do۔ پاسیبلٹی کو شو کرتا ہے اور کسی کے کام کرنے یا ان کی اہلیت کے بارے میں بھی can کا استعمال ہوتا ہے۔ You can see more miles from the top of that hill۔ You can see، یہاں پہ پاسیبلٹی یا ابیلٹی آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہے۔ یو کین سی، تم دیکھ سکتے ہو، فار مائلز فرام دا ٹاپ آف دیٹ ہل، یعنی تمہارے اندر ابیلٹی ہے کہ تم دیکھ سکتے ہو۔ نو ڈیز یو کین یوز دا آن لائن سرچ فیسلٹیز ٹو فائنڈ دا بیسٹ بارگینس، اس کے اندر پاسیبلٹی موجود ہے۔ ایلیفینٹس کین رن سرپرائزنگلی کوئکلی، پاسیبلٹی موجود ہے۔ You can no doubt understand how upset I was when I heard the news۔ You can no doubt understand، تم نہیں سمجھ سکتے، ابیلٹی ہے۔ Can a python really swallow a whole antelope، antelope کہتے ہیں بیٹے ہرن کو، اور پیتھن کہتے ہیں اجگر کو۔ Can a python really swallow a whole antelope، اس میں آپ کے سامنے ہے کہ پاسیبلٹی ادھر پوچھی جا رہی کہ یہ کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ I simply cannot answer all these questions in the time we have left۔ ہمارے جانے کے بعد جو ہم ٹائم چھوڑ چکے اس کے بارے میں ہم مزید کوئی سوال، سادہ سی بات ہے، نہیں دے سکتے۔ یہاں پہ ابیلٹی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کام مجھ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ Ostriches are birds but they cannot fly، ابیلٹی کی بات ہے۔ We would like a new car but we cannot afford one، ابیلٹی کی بات ہے۔ I can't reach the packets of soap on the top shelf، can you reach them، پرمیشن مانگی جا رہی ہے۔ In the sense of can the past tense is could، اب اس جو مندرجہ ذیل سینٹینسز ہیں، اب یہاں پہ سینٹینس پاسٹ استعمال ہو رہا ہے، اپنا ٹینس پاسٹ استعمال ہو رہا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں۔ From the top of the hill we could see for miles، ہم دیکھ سکتے تھے، میلوں دور دیکھ سکتے تھے۔ اب could mammoths run as fast as elephants can now، وہی can کی دوسری کیفیت، یہاں پہ پاسیبلٹی شو ہو رہی ہے۔ could mammoths run as fast as elephant can now، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میمتھس جانور جو ہے یہ ایلیفینٹ سے زیادہ بھاگ سکتا ہے۔ Like ostriches the mouse that once lived in New Zealand could not fly، could not fly آپ کے سامنے ہے کہ یہاں پہ ابیلٹی کی بات ہو رہی ہے۔ When I was young we could not afford a car، ہم کار نہیں لے سکتے تھے، تو یہ ابیلٹی کی بات ہے۔ It is a pity they could not come with us yesterday، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم ہمارے ساتھ گزشتہ دن نہیں آ سکے، تو یہ بھی ابیلٹی کی بات ہے۔ تو بیٹے اس میں آپ کو ایک چیز تو واضح نظر آئے گی کہ ابیلٹی، پاسیبلٹی اور پرمیشن، یہ کین اور کوڈ کا استعمال ہے۔ پہلے جو سپیل میں ہم نے مے پر بات بھی کی ہے، مائٹ پر بات بھی کی ہے، ویل شیل پہ بات کی ہے، مسٹ پہ بات کی ہے، نیڈ ٹو اور ہیو ٹو پہ بات کی ہے۔ اب دوبارہ سے اس نے ون بائی ون ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں کین اور کوڈ کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، اور اگلے کلپ میں ہم کین اور کوڈ پہ مزید بات کریں گے، کیونکہ اس کا کافی وائڈ رینج ڈسکشن ہے۔ اس کے بعد ہم آگے جائیں گے کہ ان کا مزید
مسٹ کا استعمال کہاں ہوتا ہے اور مائٹ کا استعمال کہاں ہونا ہے، تو اس پر آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں تک امید کافی ہے کہ آپ نے کتاب پہ دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا۔ کہیں کویسچن ہے تو آپ کویسچن ریز کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔